السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ کیپشن دیکھ چکے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ لوگ پاکستان میں رہ کے آئرلینڈ کا اسٹڈی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھانے والی ہوں کہ کیا آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے، کس طرح آپ کو یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے اور ویزا اپلیکیشن کا پورا پروسیس کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ آئرلینڈ میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو جناب، اگر آپ آئرلینڈ میں اسٹڈی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو یونیورسٹیز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کون سا آپشنز آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ایڈمیشن لینا کسی بھی ٹاپ رینکڈ یونیورسٹی میں تو سب سے اچھا آپشن آپ کے پاس آتا ہے ٹرینٹی کالج ڈبلن کا۔ یہاں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کی ویب سائٹ اوپن کر کے آپ کو دکھائی ہے کہ ان کے پاس کورسز کے کیا کیا آپشنس ہیں۔ تو جس کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہیں آپ کی مرضی کے مطابق آپ پڑھ کے ان کو یہ ویب سائٹ پہ لاگ ان کر کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ یہاں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ افورڈیبل آپشنز آپ کے لیے کیا کیا ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی ڈبلن۔ ڈبلن میں یہ یونیورسٹی موجود ہے اور اس میں کورسز کے جو بیسٹ آپشنز ہیں وہ آپ کو ملیں گے بزنس، انجینئرنگ، آئی ٹی، ہاسپٹیلٹی۔ اس یونیورسٹی کی فیس کم از کم 11,500 یورو سے زیادہ 13,500 یورو پر ایئر ہے۔ فیس اس کی ریزنیبل ہے اور اس کا بیسٹ آپشن یہ ہے کہ یہ ڈبلن سٹی میں واقع ہے۔ تو جی، سیکنڈ افورڈیبل آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے یونیورسٹی آف لیمرک۔ یہ یونیورسٹی انجینئرنگ اور بزنس کے شعبے کے لیے بہترین ہے۔ لیمرک میں یہ واقع ہے اور کورسز کے آپشنز آپ کے پاس یہاں پہ ہیں کمپیوٹر سائنس، بزنس، میکینیکل انجینئرنگ۔ ان کی کورسز کی فیس کم از کم 10,500 یورو سے زیادہ 14,000 یورو پر ایئر ہے۔ لو کاسٹ سٹی ہے یہ لیمرک، اور تو یہاں پہ آپ کو جاب کی اپورچونیٹیز بہت اچھی مل جاتی ہیں۔ تو جی، تھرڈ آپشن ہمارے پاس ہے افورڈیبل میں منسٹر ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی آئی ٹی اور ٹیکنالوجیکل کورسز کے لیے بیسٹ ہے۔ کارک میں یہ واقع ہے اور یہاں پہ آپ کو کورسز کی جو فیلڈز ملے گی اس میں سائبر سیکیورٹی شامل ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ بزنس۔ فیس یہاں پہ بھی آپ کو کم از کم 10,000 یورو سے لے کے زیادہ سے زیادہ 12,500 یورو پر ایئر ہے۔ لو کاسٹ یہ بھی سٹی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو جاب کی اپورچونیٹیز بہت اچھی مل جاتی ہیں۔ نیکسٹ افورڈیبل آپشن ہمارے پاس ہے مائنوٹ یونیورسٹی۔ گڈ ریپوٹیشن یونیورسٹی ہے یہ، ڈبلن سے بہت قریب ہے اور اس میں جو کورسز کے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس میں کمپیوٹر سائنس، ایجوکیشنس اینڈ فائنانس۔ فیس بھی اس کی تقریباً کم از کم 11,000 یورو سے زیادہ 14,000 یورو پر ایئر ہے۔ بیسٹ آپشن اس کا یہ ہے کہ فیس اس کی افورڈیبل ہے اور یہ ڈبلن کے بہت قریب ہے۔ تو نیکسٹ اور لاسٹ آپشن افورڈیبل میں ہمارے پاس ہے اٹلانٹک ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی۔ تو اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ افورڈیبل ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کا جو ویزا کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے، مطلب یہ سب سے زیادہ ویزا ایکسیپٹ ہوتا ہے اس یونیورسٹی میں۔ تو اس کی برانچز آپ کو گولوے میں ملے گی، سلائگو میں اور ڈونیگال میں ملیں گی۔ کورسز کے جو آپشنز آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں اس یونیورسٹی میں وہ ہیں نرسنگ، بزنس اور انجینئرنگ۔ فیس کا اسٹرکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کم از کم 10,000 یورو سے زیادہ 12,000 یورو پر ایئر ہے یہاں پر۔ بیسٹ اور بجٹ فرینڈلی آپشن ہے آپ کے پاس یہ یونیورسٹی۔ ایجوکیشن اور گڈ سپورٹ یہاں پر اسٹوڈنٹ کی بہت زیادہ ہے۔ کورسز جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ ہیں ان میں بزنس مینجمنٹ، آئی ٹی، کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ شامل ہیں۔ تو جناب، اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یونیورسٹیز کی آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر جا کر اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوگا۔ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو آپ کو سبمٹ کرنے ہوتے ہیں ان میں آئلٹس یا ٹوفل کا اسکور کارڈ، میٹرک یا ایف ایس سی کا سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ کی کاپی اور اسٹیٹمنٹ آف پرپس یعنی ایس او پی شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایس او پی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ایس او پی کہاں سے ملتا ہے، کیسے بنے گا۔
بیسکلی SOP ایک لیٹر ٹائپ کا ہی ہوتا ہے جس کا ایبریویشن ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپس۔ یہ ایک ایسے ٹائپ کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیوں یہ اسپیسیفک کورس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے کیوں یہ یونیورسٹی اور کالج سلیکٹ کیا، آپ کے فیوچر کریئر پلانس کیا ہیں، آپ آئرلینڈ میں اسٹڈی کر کے واپس اپنی کنٹری میں کیسے اپنی کنٹری کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹرکچر بنایا ہے SOP کا۔ یہ پورا اسٹرکچر آپ کو انگلش میں لکھنا ہے اور آپ چیٹ GPT سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اپلیکیشن فی 30 یورو سے 50 یورو تک ہوتی ہے، جو کہ آپ آن لائن کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پے کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ویزا اپلیکیشن کے پروسیس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آپ کو AVATS کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا۔ اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ یہاں پہ آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا اور فارم میں آپ D ٹائپ اسٹڈی ویزا سلیکٹ کریں گے۔ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ میں آپ کو یونیورسٹی کا آفر لیٹر، ٹیوشن فی کی ریسپٹ، میڈیکل انشورنس، بینک اسٹیٹمنٹ SOP اور پاسپورٹ سبمٹ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویزا کی فیس بھی پے کرنی پڑے گی، جو کہ کم از کم 60 یورو سے لے کر زیادہ سے زیادہ 100 یورو تک ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے سارے ڈاکومنٹس جمع کر کے VFS گلوبل کے آفس میں سبمٹ کروانے ہوتے ہیں۔ اس آفس کے برانچز لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں ہیں، اور یہاں پہ آپ کی تصویر اور فوٹو اور آپ کا بایو میٹرک لیا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا VFS گلوبل کے بارے میں بتاتی چلوں۔ یہ ایک ادارہ ایسا ہوتا ہے جہاں کہ آپ کو جب کہیں آپ کو باہر جانے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو یہ ڈاکومنٹ سارے ان کے سبمٹ اپنے پاس کرواتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اپنے پاس سے ڈاکومنٹس آگے فردر بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے آپ کو کال کر کے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس اور اپنی آئیڈینٹی لے کر وہاں جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا پھر بایو میٹرک اور فوٹو لیتے ہیں، اور پھر آپ کے ڈاکومنٹس بھیج دیے جاتے ہیں آگے۔ تو جی، یہ تو بات ہو گئی آپ کی ڈاکومنٹ سبمیشن کی۔ اب میں آگے فردر آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے مطلب پڑھتے ہوئے آگے فردر جاب بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بالکل ممکن ہے۔ آئرلینڈ میں اسٹوڈنٹ کو 20 آورز پر ویک کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اس پارٹ ٹائم جاب سے آپ اپنے ایکسپینسز کور کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتایا کہ آپ اپنا ویزا AVATS کی ویب سائٹ پہ جا کر اپلائی کریں گے، تو جب آپ وہاں ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیٹیگری سلیکٹ کریں گے تو وہاں آپ کو سلیکٹ کرنی ہوگی کیٹیگری ویزا D کی، D فار ڈاگ۔ تو اس ویزا کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اس میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے میڈیکل انشورنس کا۔ تو میڈیکل انشورنس آپ کو کہاں سے ملے گی اس کا میں آپ کو فردر بتاتی ہوں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے یعنی پڑھتے ہوئے بیمار ہو جاتے ہیں آئرلینڈ میں رہتے ہوئے، تو یا کوئی میڈیکل ایمرجنسی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو جو انشورنس کمپنی ہوتی ہیں وہ آپ کے جو ہے ایکسپینسز کور کرتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی فری جو ہے علاج نہیں ہوتا، اور یہاں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کہ یہاں پہ ڈاکٹرز وغیرہ جو بھی ان کی فیسز وغیرہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو اسی لیے آپ کو میڈیکل انشورنس جو ہے وہ لازمی کروانا پڑتا ہے۔ تو ڈسکرپشن باکس میں میں نے 3 لنک آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جن کی ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر کے اپنا میڈیکل انشورنس جو ہے بک کروا سکتے ہیں۔ تو کم از کم بھی میڈیکل انشورنس کی کاسٹ 150 یورو سے لے کر زیادہ سے زیادہ 300 یورو پر ایئر ہوتی ہے، جو کہ افورڈیبل ہے۔ جو میں نے لنک آپ کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں شیئر کیے ہیں آپ ان کو وزٹ کریں، اور ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کر ان کے سرچ بار میں انٹرنیشنل انشورنس فار اسٹوڈنٹس لکھیں، تو جو بھی پلانس ان کے ہوں گے وہ آپ کو نیچے سارے دے دے گا۔ ان میں سے آپ اپنی رینج کے مطابق اپنا پلان سلیکٹ کریں، اور پھر آگے فردر اب جو ہے ان کے فارم وہ آپ کو دے گا، اس کو فل کریں اور سبمٹ کروا دیں۔ پھر جو وہاں سے وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کرے گا، وہ لیٹر آپ کو اپنے ویزا والے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک آپشن آپ کے پاس گروپ انشورنس کا بھی ہوتا ہے۔ گروپ انشورنس یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اور سستی پڑتی ہے۔
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کو ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کی کسٹمر سروس پہ جا کے ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ آپ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. تو اس کے حساب سے اگر ان کے پاس کوئی گروپ انشورنس کا پلان ہوگا اسٹوڈنٹ والا تو وہ آپ کو بتائیں گے، تو اس میں آپ کی انشورنس مزید سستی ہو جاتی ہے. میں نے جتنی انفارمیشن گروپ انشورنس کے حوالے سے حاصل کری وہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے. تو جو یونیورسٹیز گروپ انشورنس آپ کو دے رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، یہاں میں اس ویڈیو کو اینڈ کروں گی. اور بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیے، ڈاکومنٹس اپنے کمپلیٹ رکھی ہے، رائٹنگ اگر آپ SOP لکھ رہے ہیں تو بالکل صاف رکھیے. بینک اسٹیٹمنٹ اپنا پراپر طریقے سے شو کریں. انٹرنیٹ کے اوپر یونیورسٹیوں کے بارے میں خود آپ ریسرچ کیجیے، اور جن یونیورسٹیوں کا ایکسیپٹنس ریٹ زیادہ ہے ویزا کے حوالے سے تو ان یونیورسٹیوں میں اپلائی کریں تو آپ کا ویزا انشاءاللہ جلدی لگ جائے گا. تو جناب اگر آپ کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب کر کے اپنی کیوریز کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.